اب آپ اس مبارک سلسلے کا 15واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ تو حضرت علی بڑے خوش ہونے کے، یا رسول اللہ اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے۔ اب دیکھیں انصار کا کمال اور قربانی اور ایثار کہہ دینا تو بڑا آسان ہے۔ یہ جذبہ، یہ چیزیں اسلام کا سبق تھیں۔ افسوس، صد افسوس کہ آج یہ تمام چیزیں غیر قوموں نے اپنا لیں، ہماری ساری اچھائیاں انہوں نے لے لی اور اپنی ساری برائیاں ہمارے کھاتے میں ڈال۔ صحابی جو بھائی بنے نا جی، وہ اپنے بھائی مہاجر کو لے کے گھر گیا، اس نے کہا دیکھو میرا بھائی، اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا۔ ہم جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ تو صرف یہی ہے نا کہ ماں کہتی ہے کہ تم بھائی ہو، باپ کہتا ہے تم بھائی ہو، پتہ نہیں عورت ہے خیانت کی ہو، اللہ عالم، کیا پتہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تمہارے بھائی ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں کہ تمہیں تو میرے نبی محمد رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دیکھو میرا گھر ہے، اس کو 2 کمرے، ایک تمہارا ایک میرا، اگر 2 کمرے نہیں ایسے گھر ہے تو اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ میرا باغ ہے، اس میں 100 کھجوریں ہیں، 50 تمہاری 50 میری۔ بھائی جو صرف کہہ دینا تو آسان ہے نا کسی کو بھائی۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا شورش کاشمیری، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، بہت بڑا مقرر بھی تھا، خطیب بھی تھا، ادیب بھی تھا اور بہت بڑا مجاہد بھی تھا۔ تقریباً 11 سال اس نے انگریزوں کی جیل کاٹی۔ تو وہ ایک دفعہ بھٹو صاحب سے جھگڑا ہوا تو بعد میں سلو ہو گئی، کچھ لوگوں نے درمیان میں پڑھ کے سلو کرا دی۔ تو بھٹو صاحب اس کے پاس آ گئے، اس کے گھر میں، اور اس کی یہ کمزوری تھی شورش کی کہ کوئی آدمی اس کے گھر پہ چل کے آ جائے تو بس بات ختم، پھر سارے جھگڑے وگڑے۔ تو بھٹو صاحب آ گئے۔ بھٹو صاحب کو کسی نے بتا دیا کہ بھئی یہ بڑا ضدی آدمی ہے، مانا تو یہ انگریزوں کی جیل سے بھی نہیں، تو تمہاری سختیوں سے کب مان جائے گا یہ؟ اس کا ایک ہی کمزوری ہے، اس کے گھر چلے جاؤ بس خلاص، السلام علیکم، اس کے بعد یہ تمہاری مخالفت چھوڑ دے گا۔ وہ چپ کر کے گھر آ گیا، سلو ہو گئی۔ جب سلو ہو گئی تو بھٹو صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ شورش صاحب آج کے بعد آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں، آپ مجھے ایز اے پی ایم بات نہ کیا کریں، مجھے پی ایم سمجھ کے آپ فون نہ کیا کریں، بلکہ آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں۔ تو شورش نے فوراً کہا کہ ہاں میں کوشش کروں گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ یوسف کے بھائی۔ انہوں نے کہا ڈر ہے مجھے، یوسف کے بھی تو بھائی تھے نا جن نے کنویں میں ڈالا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی تو آپ بن رہے ہیں، لیکن میں خیال رکھوں گا بہرحال پھر بھی کہ آپ میرے وہ یوسف والے بھائی تو نہیں ہیں۔ تو باہر صورت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی کا لفظ کہہ دینا تو بہت آسان، لیکن اس پہ عملاً پریکٹیکل طور پہ عمل کرنا کہ بھائی بن کے دکھانا۔ انہوں نے کہا یہ اچھا، اتنا اس سے بڑا کمال یہ ہے، ایک صحابی نے کہا دیکھو بھائی میری 2 بیویاں ہیں، تم میرے بھائی ہو، تو میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، لیکن تم ان 2 کو پہلے دیکھ لو، ان میں سے تجھے کون سی پسند ہے، جو تجھے پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تم شادی کر لو۔ یہ انصار کا کمال تھا، اور آگے بھی تو پھر مہاجرین تھے نا، ہماری طرح تو نہیں تھے نا، ہماری طرح ہوتے تو کہتے یار بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آدمی خود اپنی بیوی دینا چاہتا تو کیا حرج ہے، خوشی سے ہی دے رہا ہے نا، ہمیں تو کوئی نہ بھی دے تو دیکھ لیتے ہیں، وہ تو ویسے دینے پہ راضی ہوا ہے، ہم تو ویسے بھی طلاقیں لے لیتے ہیں، تعویذ کر لیتے ہیں، سحر کر لیتے ہیں، جادو کر لیتے ہیں۔ اسی لیے میں تو ہمیشہ تقریروں میں بھی کہا کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں کبھی پیر یا مولوی کو مہمان نہ رکھا کرو، اور ہر آدمی کو رکھ لیا کرو، ان 2 لوگوں سے ضرور بچا کرو۔ کئی لوگ مجھ سے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ مولویوں کی توہین کرتے ہیں، توہین سمجھیں کچھ سمجھیں۔ ایک تو مولویوں کو عادت ہوتی ہے مطالعہ کرنے کی، کتابیں پڑھنے کی، اسٹڈی بڑی کرتے ہیں، متن دیکھا، حاشیہ دیکھا، شرح دیکھی، ایک ایک لفظ دیکھا۔ اسی طرح ان کو پاؤں بھی کسی عورت کا نظر آ جائے تو یہ سر تک پہنچ جائیں، یہ مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، عادت ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ غریب بھوکے ہوتے ہیں، ان کو کچھ دیکھا ہوا نہیں ہوتا، نہ تو بھوکے آدمی سے ہر قسم کے جرم کی توقع ہو سکتی۔
ایک گناہ گار آدمی نے تو سینکڑوں عورتیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے، اس نے کیا گناہ کرنا؟ تو یہ مقام تھا صحابہ کا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا دیکھو انصاریوں بات سنو، تم نے اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا، لا ننسى فضلکم، ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتے، لیکن خدا کے لیے ایک بھائی نے کہا کہ میرے بھائی دلونی الی السوق، مجھے ایک رسی دے دو، ایک کلہاڑی دے دو، اور مجھے بتلا دو کہ لکڑیاں کہاں آتی ہیں، کہاں بکتی ہیں، جزاکم اللہ خیرا، میں لکڑیاں بیچ کے کھانا کھا لوں گا، میں بھی کسی کے دروازے پہ پڑھ کے اس کے لیے بوجھ بننا نہیں چاہتا۔ مہمان ہوتا ہے 3 دن، اس کے بعد کیا مہمان ہے بھائی، پھر تو بلائے جان ہے۔ تو اب اس مواخات کے بعد پھر حضور نے ایک حکم جاری کیا، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش کو مدینہ منورہ میں کوئی پناہ نہیں دے گا، کسی کے وہ جیران نہیں بن سکتے، جیوار نہیں بن سکتے، کہ کل کو کوئی قریشی آ جائے مدینہ منورہ میں اور ایک آدمی کہہ دے کہ ہاں جی میرا دوست ہے میں نے پناہ دے دی ہے، نا، خبردار، مشرک کو اب کوئی پناہ نہیں دے گا۔ اور دوسرا حضور نے حکم جاری کیا کہ اب کسی غیر ملک سے یا غیر قوموں سے جو معاہدے ہوں گے وہ صرف محمد الرسول اللہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اب کسی یہودی کو یہ حق نہیں، اب کسی کعب بن الاشرف کو، بنو قریظہ کو، بنو نذیر کو، بنی قینقاع کو، ان کے سرداروں کو کوئی حق نہیں، اب یہ حق صرف اسلام کا ہے۔ اگر کسی قوم سے معاہدہ ہوگا، عہود ہوں گے، مواثیق ہوں گے، معاہدات ہوں گے، تو وہ صرف ہم کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے نماز کا حکم، کیونکہ یاد رکھیں نماز میں کئی ادوار گزرے ہیں، جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جو اہم العبادات، جو صلہ ہے بین العبد و بین الرب، اس پہ کئی ادوار گزرے ہیں۔ پہلے زمانے میں صحابہ نماز پڑھتے تھے لیکن نماز فرض نہیں تھی، یعنی ابتداء اسلام میں مکے میں حضور بھی نماز پڑھتے تھے، صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز فرض کوئی نہیں تھی، اپنے منشے سے کسی نے پڑھ لی، کسی نے نہ پڑھی۔ پھر سب سے پہلے فرض ہوئی نماز کون سی؟ یہ 5 نمازیں نہیں، صرف تہجد رات کی نماز فرض ہوئی، حضور پر بھی اور صحابہ پر، کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قم اللیل، حکم یہ تھا کہ میرے مدنی قم اللیل الا قلیلا، رات کا زیادہ حصہ عبادت کرو، تھوڑا سا آرام کر لو، تھوڑا سا حصہ، اس کے بعد پھر تھوڑی سی اللہ نے رعایت کی، اللہ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات عبادت، آدھی رات آرام، یا پھر ایسا کریں چلو آدھی رات سے بھی کچھ کم عبادت کر لو، زیادہ حصہ آرام کر لو۔ سب سے پہلے جو فرض ہوا وہ رات تہجد کی نماز تھی، قیام اللیل جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور قیام اللیل اتنا جامع لفظ ہے، یاد رکھیں، اس میں تہجد بھی آ جاتی ہے، اس میں تراویح بھی آ جاتی ہے، اس میں صلاۃ الوتر بھی آ جاتی ہے، یہ بڑا جامع معنی لفظ ہے، چونکہ رات کی نماز ہے نا، رات میں پڑھی جانے والی نماز، عشاء بھی آپ رات میں پڑھیں گے، تراویح بھی رات میں پڑھیں گے، وتر بھی رات میں پڑھیں گے، تہجد بھی رات میں پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر دوسرا حکم آ گیا کہ میرے مدنی پاک پر تو تہجد فرض رہی، لیکن آپ کی امت پہ تہجد فرض نہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صلاۃ تہجد فرض رہی، اسی لیے حضور نے کبھی نماز تہجد نہیں چھوڑی، الا لیلۃ المزدلفہ، مگر صرف مزدلفہ کی رات میں جب حضور حج پہ تشریف لے آئے تو آپ نے تہجد نہیں پڑھی۔ کیوں؟ شفقتاً علی امتہ، اپنی امت پہ شفقت فرمانے کے لیے کہ بھئی 10 تاریخ کو تو میری امت کو بڑے کام ہیں، کنکریاں مارنی ہیں، قربانی کرنی ہے، بال کٹانے ہیں، احرام کھولنا ہے، پھر طواف زیارت کے لیے جانا ہے، صفا مروہ دوڑنی ہے،
تو رات کو بھی جاگے ہوئے ہوں گے تو صبح بیچارے کیسے اتنے بڑے کام کر سکیں گے؟ تو حضور نے تہجد نہیں پڑھی، ورنہ کبھی زندگی میں سفر میں حضر میں حضور نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ اور اس رات کی نماز میں جو مزہ ہے نا جی، دعا کریں اللہ آپ کو بھی، اللہ مجھے بھی نصیب کرے۔ تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیات ہے جو آدمی تقریروں سے نہیں سمجھا سکتا۔ دیکھیں نا جی، اب اس میں چاہے تو میں پتہ نہیں سارے ڈاکٹر بھی مل کے جب تک چکھیں گے نہیں بتلا سکتے کہ یہ میٹھی ہے یا پھیکی ہے کیسی ہے، کیونکہ ظاہر۔ تو اسی طرح بعض چیزوں کا تعلق اس وقت جب تک اس کے اندر آدمی نہ آئے اس کو سمجھ نہیں آتا۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے بڑے مزے، جو آئے سو چکھ لے، یہ کہنے والے نہیں، بتانے والے نہیں۔ آپ ذرا اللہ میں آئیں، ذکر میں آئیں، فکر میں آئیں، پھر تمہیں پتہ لگے کہ اللہ کے ذکر کے مزے کیا ہیں۔ تم سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے موجیں گنتے رہو تو تمہیں کیا پتا کہ قعر سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ ساحل پہ کھڑے ہو کے جو مرضی آئے گنتے رہو، جو مرضی آئے کہتے رہو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ میرا مدنی، رات کی نماز جو ہے نا، نفس امارہ کے کچلنے میں اس سے بڑی کوئی چیز۔ یہ انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے نا، جو بڑائی ہے، جو اکڑ ہے، جو غرور ہے، جو انا پرستی ہے، اس کو کچلنا ہو تو پھر یہ رات کی نماز ہے کہ آرام ہے، اے سی چل رہا ہے، بڑا عین سکون ہے، اور بہترین قسم کے بستر پہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہے۔ اس وقت ان سب کو چھوڑ کے اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی۔ آدمی اپنے جذبات کو کچلتا، اپنے خواہشات کو مٹا دیتا، اور اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی، یہ رات کی نماز ایسی ہے کہ پھر اس کا پڑھنا جو ہے نا، وہ صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ دل اور زبان جو ہے موافقت ہوتی ہے ان میں، کیونکہ اور کسی قسم کا خیال نہیں، شور نہیں، توجہ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ ہیں اور رب ہے۔ وہ جو تنہائی ہے نا جی، اسی لیے نبوت سے پہلے حضور کو حبب الخلوہ، حضور کو تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ آپ جا کے پورا مہینہ غار حرا میں بیٹھے رہتے۔ اسی لیے اب بھی علماء اولیاء اللہ اور صحیح معنوں میں جو صوفیاء کرام ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے والے، اب بھی وہ اسی لیے اپنے تلامذہ کو بطور علاج جو ہے ان کو علیحدہ رکھتے ہیں کہ بھئی مجالس سے بچو، خلوت سے بچو، الگ بیٹھو، ذکر کرو، مراقبہ کرو، اپنے اعمال پہ توجہ کرو، اپنے نفس پہ توجہ کرو، اپنے دل پہ توجہ کرو، روز جو کچھ آپ نے آج کے دن میں کیا ہے اس پہ توجہ کرو۔ تو اسی لیے وہ لوگ اسے کاٹتے ہیں کہ جب آدمی خلوت میں آتا ہے تو خدا کی قدرت ہے کہ پھر اس کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہوتی ہیں، اور جب تم جلوت میں ہوتے ہو تو لوگوں کے اثرات سے وہ باتیں خاموش ہو جاتی، وہ بتی جلتی نہیں۔ جب وہ جلتی نہیں تو روشنی کیسے نظر آئے؟ اور یہ باتیں چونکہ کسی کو سمجھائی نہیں جا سکتی، اس لیے بڑے لوگ مخالف بھی ہو گئے اس بات کے، کیونکہ یہ باتیں نہ پڑھنے سے آتی ہیں نہ سمجھانے سے آتی ہیں۔ تو سب